بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور عید کی تیاریاں کیسے جا رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج چاند رات ہوگی یا ایک روزہ مزید ہوگا؟ جی، تو جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ ناول لکھ دینا آنکھوں سے، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب۔ یار کل سے میں نے ٹرائی تو بہت کی تھی کہ میں آپ کو ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کر سکوں، مگر یہاں پہ لائٹ اتنا زیادہ تنگ کر رہی ہے نا کہ کوئی حال نہیں۔ اس وجہ سے انشاءاللہ آج ابھی یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں، اور ابھی بھی مجھے نہیں پتہ کہ یہ کب تک اپلوڈ ہو سکے گی یا کب تک نہیں ہوگی، کیونکہ لائٹ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ لکھ دینا آنکھوں سے، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اپنے آنچل سے محبت کو باندھے عائشہ سعید نے جہاں بان جونیئر کے نام کی تختی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ شادی کی رسموں کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ چوری چوری اس نے جونیئر کو بھی دیکھا تھا، جو دولہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود اس پر جو نظر اٹھ رہی تھی وہ پلک جھپکنا بھولے جا رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم کے بعد نگہت نے کمرہ خالی کرایا تھا اور اب وہ تھوڑی گھٹنوں پر رکھے جونیئر کو سوچ رہی تھی۔ کیسا ہوگا اس کا بیہیو؟ کیا کہے گا وہ؟ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ ایک دم سے سمٹ گئی، تبھی اس کے زرتار آنچل والے سر پر ایک ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تیمور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر چکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی سے چھپا سکتا، مگر خیر میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے۔ بھلے وہ زبان سے نہ کہے، مگر میں جانتا ہوں اندر سے وہ بہت محروم ہے۔ ماں سے نفرت کے باوجود اس کے اندر سے یہ کلک نہیں جاتا کہ اس کے حصے میں عام بچوں کی طرح ماں کی محبت کیوں نہ آئی۔ اگرچہ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، مگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے خبر ہے۔ مجھے گمان میں نہیں تھا کہ میں اس کی ماں کی بے وفائی کا بتاؤں گا تو وہ ساری عورتوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ میرا احساس گناہ کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس دن تمہارے گھر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تمہاری محبت جونیئر کو بدل سکتی ہے، اسے عورت ذات سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شروع میں تمہیں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسے تمہاری محبت جیت لے گی۔ یار ایک تو دنیا جہان کی بائکس نے نا آج ہی گزرنا بائٹ سے۔ اچھا جی، اگرچہ اس نے میری زندگی کے لیے شادی کی ہے، اسے اپنا بنانا اب تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں عائشہ، میرے جونیئر کے دل سے نفرت کا احساس بھی مٹا دو۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ جیتی رہو۔ تیمور رضا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ اور پرعزم ہو گئی تھی۔ وہ نئے سرے سے سب پلان کر رہی تھی۔ اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی تو اس نے چونک کر کھڑی کی اور دیکھا تو کیا صبح ہو گئی؟ خیالوں کی یورش میں اسے احساس تک نہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ گرچہ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نارمل دلہن والا معاملہ نہیں ہوگا، مگر وہ سرے سے اسے اس لائق نہیں سمجھے گا کہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لے۔ یہ حسین روپ سروپ، یہ کجلا گجرا بندیا جو اس کے لیے سجایا گیا تھا، ان کا حق اتنا نہیں تھا کہ انہیں ایک نگاہ دان کر جاتا، بارگاہ حسن میں خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اس نے خود سے کمزور نہ پڑنے کا عہد لیا، مگر پہلے ہی مرحلے پر اپنی ذات کو نظر انداز کر دینے پر وہ جیسے وہ بکھرنے لگی تھی، مگر اسے محبت کی جیت مقصود تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ گہنے اتارنے لگی۔ شاور لے کر اس نے کاہی گرین کلر کا لائٹ سوٹ زیب تن کیا اور باوضو ہو کر نماز فجر کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے 2 رکعت فرض کی نیت ہی باندھی تھی جب جونیئر دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سرسری نظر سے اس نے اس کی حالت رکوع و انداز کو دیکھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں اپنے ساتھ زنانہ ملبوسات دیکھ کر اسے کوفت وائٹ کرتا پاجامہ لے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کی حالت ظاہر کر رہی تھی کچھ دیر پہلے اسے استعمال میں لایا گیا تھا۔ جھلا کر اس نے ٹاول سٹینڈ پر کپڑوں کو رکھا۔ ساری رات گیسٹ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ شاور لیا تو نیند مہربان ہونے لگی۔ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا واپس آیا تو وہ ابھی تک نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کیے اس نے بالوں میں برش کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔
سفید بیڈ شیٹ گلاب کی پتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ عائشہ جانماز لپیٹ کر اس کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بیڈ کے گرد موجود گلاب اور موتیے کی لڑیوں کو نوچنا شروع کر دیا جو لڑکوں نے بہت محنت سے لگایا تھا۔ لڑکیوں کے نوچے جانے کے باعث بیڈ اداس اداس لگنے لگا۔ عائشہ چپ ہی رہی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا۔ اس کا نہ چھیڑنا ہی بہتر تھا۔ لڑیوں کا گولہ بنا کر روم کی سائڈ پر اچھال کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور چادر سر تک تان لی۔ عائشہ نے لڑیوں کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ کارپیٹ سے پتیوں کو چن کر فارغ ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے چند فٹ کی دوری پر وہ سو رہا تھا مگر کتنا دور لگ رہا تھا۔ سحر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ جھپکی تھی جب دروازے کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ سابقہ انداز میں سو رہا تھا۔ آنچل سر پر ڈالتے وہ اٹھی تھی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ صبح بخیر دلہن۔ ماری سویرا سانو غزالی کی نئی نویلی بیوی نوشین اندر داخل ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اوہ، تو محترم ابھی تک سو رہے ہیں؟ نوشین نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جھینپ گئی تو نوشین نے کہکا لگایا۔ رونمائی میں کیا ملا؟ نوشین اشتیاق سے سوال کر رہی تھی۔ تینوں ہی بیڈ کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی اور پھر جونیئر سے بخوبی واقف تھی، جبکہ نوشین کا دھیان اجڑے بیڈ کی طرف نہیں گیا تھا اور پھر نہیں ہونے کے باعث وہ ناواقف تھی۔ رونمائی کا سن کر عائشہ کے اندر ایک درد نے انگڑائی لی۔ اس نے تو مجھے اس قابل بھی نہ جانا کہ ایک نظر کی بھیک ہی دے دیتا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بتانے لائق نہیں ہے۔ نوشین زور سے ہنسی تھی۔ تینوں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ آپ لوگ ہنسنے کا شوق برائے مہربانی کہیں اور جا کر پورا کریں۔ کمی نہیں ہے اس گھر میں کمروں کی۔ چادر سے سر نکال کر جونیئر نے درشت لہجے میں کہا۔ نوشین حیران رہ گئی، تینوں نظریں چرانے لگی۔ ولیمے کی تقریب بھی گزر گئی۔ رواج کے مطابق عائشہ میکے جا رہی تھی۔ ان کے ہاں داماد بھی ساتھ جاتا تھا مگر جونیئر نے بروتی سے کہہ دیا، میں کسی ایسی رسم و رواج کی پابندی کا موڈ نہیں رکھتا۔ ناچار عائشہ کو اکیلے جانا پڑا۔ پھر جب چوتھی میں عائشہ کو لانے کے لیے تیمور نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بہت چڑھ کر کہا، ڈیڈ آپ سب جا ہی تو رہے ہیں، میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر تیمور کے اصرار پر جانا پڑا۔ امی نے داماد کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کسی اور کے سسرال میں بیٹھا ہو۔ واپسی میں امی نے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو وہ سوری کہتا آگے سے نکل گیا۔ جہاں تیمور نے مارے کرب کے آنکھیں موند لی تھی وہیں عائشہ ہر ایک سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ لیٹنے کی غرض سے بستر کی طرف بڑھی تو اس کی خشک آواز گونجی، میں صوفے پر سونے کا عادی نہیں ہوں، جتایا گیا تھا کہ میں بیڈ پر سوؤں گا، تم صوفے پر مرو۔ عائشہ کچھ کہنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، ان کی آواز پر ملازم اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپ کو تیمور صاحب اسٹڈی میں بلا رہے ہیں، ملازم نے جونیئر کو پیغام دیا تھا۔ تم چلو آ رہا ہوں۔ ملازم کے نکلنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ وہ ان کے روبرو تھا۔ ہاں، یہ تمہارے اور عائشہ کی ٹکٹ ہے، کل شام کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی۔ ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا دیے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا ورلڈ ٹور کی ٹکٹ کنفرم کرا دوں لیکن ملک کے باہر کے ممالک سے کہیں زیادہ حسن تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ورلڈ ٹور کا ٹکٹ کنفرم کرا دوں گا۔ وہ اتنے آرام سے اظہار خیال کر رہے تھے کہ جونیئر ساکت رہ گیا۔ ڈیڈ آپ مجھے پاگل کر دیں گے، صرف آپ کے باعث میں نے ایک بلا اپنے پیچھے لگا لی ہے۔ وہ میرا بیڈ روم، باتھ روم، وارڈروب، گرلس کی ہر چیز شیئر کرتی ہے۔ دادا جی نے صبح مجھے بہت ڈانٹا ہے ورنہ میں اس کا ٹرانسفر دوسرے کمرے میں کر دیتا۔ ناقابل برداشت لگتا ہے مجھے اس کا وجود اپنے۔ ایزی جونیئر، دوسرے کمرے کا تو تم خیال بھی دل سے نکال دو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں جو دوسرے کمرے میں رہے گی۔ باقی رہی چیزیں شیئر کرنے کی بات تو وہ تمہاری نصف بہتر ہے۔ نصف بہتر کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا تمہیں۔ وہ لب بھینچے باپ کی تقریر سن رہا تھا۔ میری خوشی تمہیں عزیز ہے تو ٹکٹس اٹھاؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا جب کہ میں ایک باپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جاؤ شاباش۔ وہ کھولتے ہوئے اسٹڈی سے نکل آیا۔ تم کیا جانو جونیئر، میرا ہر عمل کنارے کی طرف ہے۔ ان کی آنکھیں سلگنے لگی تھی۔ آج پھر کسی کی یاد نے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عائشہ صوفے پر براجمان سوچنے لگی کہ تیمور نے اسے کیوں بلایا۔
کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سوچنا چھوڑ کر کارنر پر پڑی جونیئر کی تصویر اٹھا لی۔ لب دبائے شرارت سے وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا، پھر دروازے پر لات مار کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فریم کو نادانستہ طور پر عائشہ نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کے پہلے تیر کی دھار دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں موجود چیزیں کاؤچ پر پھینک کر وہ چادر تان کے لیٹ گیا۔ اب تک دونوں میں سے کسی نے براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب بھی کچھ بتانے کی بجائے وہ لیٹ گیا۔ عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے غصے کی وجہ اور تیمور کے بلاوے کا عنوان سمجھ میں آ گیا۔ تیمور انہیں تنہائی فراہم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے۔ عائشہ کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان چند دنوں میں جونیئر سے اس نے لا تعلقی اور بیزاریت کا کھیل کھیلا تھا، اب اس کی باری تھی۔ دیکھتے ہیں جونیئر صاحب، کہاں تک بچ سکتے ہیں آپ؟ اس نے خاموش لبوں سے چادر میں چھپے اسے مخاطب کیا۔ اس کی تصویر کو آنکھوں سے چھوتے خود ہی مسکرا دی۔ ڈرائیور انہیں جناح ٹرمینل پر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جونیئر نے اس وقت بلو جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہر انداز اس کے خوش ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ بلو سوٹ میں عائشہ خوش تھی، مگر اس نے فیس ایکسپریشن یہی دیا کہ بحالتیں مجبوری جا رہی ہو۔ اگر وہ اس کی خوشی محسوس بھی کر لیتا تو اسے اذیت دینے کی خاطر پروگرام ہی خراب کر دیتا۔ ابھی عائشہ نے پلین کی چند سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ ڈگمگا کر اس کا بازو دبوچ گئی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ پیسنجر ان کی آگے پیچھے دونوں طرف تھے، تبھی اس نے غضبناک لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ ساتھ ہی بازو بھی چھڑانے کی کوشش کی، مگر عائشہ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھا۔ پیر میں موچ آ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک سیڑھی طے کر کے عائشہ نے سخت لاچار انداز میں کہا۔ کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو 4 منزلہ سینڈل پہننے کا؟ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اونچا بول کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی موچ آ جائے گی؟ آج کوئی پہلی دفعہ پہنی ہے 4 منزلہ سینڈل؟ اس کے چہرے سے درد تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ پلیز تھوڑا سہارا دے دیجیے تو میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سیٹ پر بیٹھ کر آیوڈیکس لگا لوں گی۔ میرے بیگ میں ہے آیوڈیکس۔ اس نے شولڈر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے پر موجود ایئر ہوسٹس اب ان کی طرف متوجہ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ مارے باندھے جونیئر نے اپنا بازو پیش کر دیا کہ اس سے زیادہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ اس کے بازو پر سارا بوجھ ڈالتے ہوئے اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی کمر تھام لی۔ وہ چلبلا کر رہ گیا۔ اینی پرابلم؟ ایئر ہوسٹس دریافت کرنے لگی۔ عائشہ نے شد و مت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایئر ہوسٹس نے معمول کی کارروائی کے بعد انہیں اندر آنے کا اشارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ نے کنکھیوں سے اس کا بگڑا چہرہ دیکھا اور رخ پھیر کر مسکرا دی۔ سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی کرائی گئی تو جونیئر نے سیٹ بیلٹ باندھ کر چہرے کے آگے میگزین تان لیا۔ اسے کافی دیر بیلٹ سے الجھتا محسوس کر چکا تھا، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سنیے، یہ بیلٹ کیسے بندھے گی؟ اس نے میگزین کو ہاتھ سے ذرا پرے کر کے سوال کیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار پلین کا سفر کر رہی ہو؟ ہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کی معصومیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بیلٹ کا تو کچھ کریں۔ اسے واپس میگزین میں گم دیکھ کر دہائی دی۔ ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندھوا لینا۔ میرا کیا ہے، میں تو آپ کی طرف سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہے گی ایئر ہوسٹس؟ اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا؟ کتنی شرمناک بات ہے نا۔ وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ جونیئر کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا۔ اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ جونیئر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے تو پکڑا ہے بازو۔ مجھے بھی کون سا شوق ہے؟ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہاں بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہنی مون ٹرپ تھا اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔ وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا تھا
اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کریں تو انہیں نہ دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اس حقیقت سے ناواقف تھا۔ سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا روم کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جونیئر نے چابی لے کر آگے قدم بڑھا دیے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جونیئر کے ماتھے پر شکن پڑ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپٹ پر سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ موسم کے لحاظ سے ناموزوں تھے، وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے بوڑھے بالوں کو رگڑ رہا تھا۔ جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا، وہ شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ جونیئر نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی۔ ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا۔ وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ اوکے۔ وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ جونیئر نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ ہوٹل کے مینیجر کا وہی روایتی ڈائیلاگ بول رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جان چھڑا کر اس نے اپنے کپ میں شوگر ڈالی، اسپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کیا، اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچے شوگر کے ڈال دیے ہیں۔ اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، اس کا شک اسی طرف کیا۔ عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ لب بھینچے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ سر، ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو مؤدب ہو کر پوچھنے لگا۔ ہال میں، جونیئر نے جواب دیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ نیا کپل لگتا ہے، جوڑی بہت اچھی ہے، ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر باہر چلا گیا تھا۔ سرد موسم میں گرم گرم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر باہر چلا گیا تھا۔ سرد موسم میں گرم گرم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک عجیب احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ نظریں ٹائم پیس پر پڑی تو احساس ہوا اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ رات کے ساتھ ہی اسے جونیئر کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ آواز پھر آئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا۔ جونیئر کارپٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا ہوا تھا، بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے! اسے غصہ آیا مگر اگلے ہی پل ترس بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پرے پھینک کر بستر سے نکلی تو ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپ کپا دیا۔ کارپٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے 2-3 بار آواز دی مگر شاید وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے دوزانوں بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا۔ اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی کو اس نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اف، یہ پارا آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں مجھے، اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی پارا آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جونیئر کی آواز آئی، سنو، تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس نے گڑاپ سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سو رہا تھا۔ دوسرے سرے پر دراز عائشہ نے سوچا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا تو وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ یہاں اکیلے آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ جب آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں چھوڑ آتے مجھے۔ اسی کی تقریر کے جواب میں وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ شاید بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ پھر کہا، چلو، اور وہ سارا دن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر پھرتی رہی۔
لنچ انہوں نے باہر ہی ریسٹورنٹ سے کر لیا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی جب وہ برف باری دیکھنے جا رہے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ سفید روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شال اوڑھ رکھی تھی مگر سخت سردی کے آگے اس کی گرمی بھی ہار مان چکی تھی۔ ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بجتے دانت سے اس نے جونیئر کو دیکھا۔ بلیک جینز پر اس نے پنک ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ اس کے ٹھٹھرتے جسم اس نے ایک نظر دیکھا اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں بلیک جیکٹ تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے اتاری تھی۔ عائشہ خوش ہوگی کہ چلو اسے ایک جیتے جاگتے انسان کا احساس تو ہے، وہ خوش ہوتے سوچ رہی تھی، لیکن جب جونیئر نے وہ جیکٹ خود پہن لی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اب تک جتنی سٹوری پڑھی تھی ان سب میں یہی آتا تھا کہ ہیرو اپنی جیکٹ ہیروئن کو دے دیتا تھا۔ اس نے اس ہٹ کے ہیرو کو دیکھا اور پھر اس کا دل چاہا ان ہیروئنوں کی خوش قسمتی پر اور اپنی بدقسمتی پر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ایک ہفتہ وہ لوگ مختلف جگہوں پر گھومتے رہے، پھر جونیئر نے آرڈر دیا کہ کل ہم جا رہے ہیں، سامان پیک کر لینا۔ اتنی جلدی؟ ڈیڈ نے تو 1 ماہ بعد واپسی کو کہا تھا۔ تو پھر ڈیڈ کے ساتھ ہی تمہیں آنا چاہیے تھا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ عائشہ کا چہرہ تپ اٹھا، خود اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو چپ رہ گیا۔ وہ ہوٹل کے ڈیوز پے کر رہا تھا جب مینیجر نے لجاجت سے کہا، سر، آپ کی مسز بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ہم ان کی ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل میں ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں خوبصورت چہرے آویزاں ہیں۔ اگر آپ کو فرمائش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا مسٹر مینیجر، یہ میری وائف ہے، کوئی ماڈل نہیں جو ہر ایرے گیرے کے آگے ان کی تصویر پیش کی جائے۔ سر، آپ تو مائنڈ کر گئے۔ مینیجر ایکسکیوز کرنے لگا۔ عائشہ کو بھی اس کی بات بری لگی تھی اور جونیئر کا جواب سن کر اس کا سیر و خون بڑھ گیا۔ نفرت سے قطع نظر وہ اسے اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ وہ اس کی بیوی، اس کی ذمہ داری ہے، یا کوئی اور بات تھی۔ اتنی جلدی چلے آئے؟ ان کی واپسی پر سب نے ہی حیرانی کا اظہار کیا۔ شکر کرو 1 ہفتے بعد آیا ہے، مجھے تو ڈر تھا کہیں دوسرے دن ہی نہ لوٹ آئے۔ سعدین کو اس نے بے ساختہ گھورا۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے مگر جونیئر ہر دن دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تنہائی کے اس 1 ہفتے میں عائشہ نے قریب آنے کی اپنی سی پوری کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ اسے احساس تھا کہ جونیئر کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو قرب کی آنچ سے پگھل جاتے ہیں۔ وہ اسی کے بیڈ روم میں رہتی تھی مگر جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی خوبصورتی، ہوش ربا حسن، کوئی تو اسے نہ پگھلا سکے۔ عائشہ سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاروں نئی فرم لانچ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، بڑوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ زمین خریدی جا چکی تھی اور کام زور و شور سے جاری تھا، جس کے باعث وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ گھر میں عائشہ کے سب سے اچھے تعلقات تھے، دادا جی اور دادی جی کے پاس اسے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ینگ جنریشن بھی اسے کمپنی دیتی تھی لیکن جسے اس کی پرواہ ہونی چاہیے تھی وہ اسے گھر لا کر بھول گیا تھا۔ مگر عائشہ کو اپنا آپ خود منوانا تھا، وہ اس کا ہر کام آگے بڑھ کر خود کرتی تھی اور ہر بار اسے سخت سست کہتا تھا مگر وہ ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ سر شام تیار ہو کر اس کی راہ تکتی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی۔ آج بھی وہ تیار اس کی منتظر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دل فریب پرفیوم کی خوشبو ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حسب معمول اسے نظر انداز کر کے وہ کوٹ اتارنے لگا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کوٹ لینا چاہا۔ اس کا ہاتھ نخود سے پرے کر کے وہ غضبناک لہجے میں گویا ہوا، تم چاہتی کیا ہو؟ ذرا کھل کر بتاؤ مجھے۔ ڈیڈ کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی، میں تمہارے وجود کو برداشت کرتا ہوں، تم سے یا تمہاری صنف سے نفرت کرنا نہیں چھوڑ دیا میں نے۔ روز اول تمہیں جتا دیا کہ تمہاری حیثیت میری نظروں میں کیا ہے، مگر تم مسلسل میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پلین کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تمہارے پیر میں موچ آ جاتی ہے اور اترتے وقت موچ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں سیٹ پر باندھنا نہیں آتا مگر تم ہول ایزیلی رہتی ہو۔ پلین ٹیک آف کرے تو تمہیں ڈر لگتا ہے، لینڈ کرے تو تمہارا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور اب میری شرٹ پریس کر چائے کافی بنا کر لانا۔ تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو میں تمہارے قرب کی آنچ سے پگھل جاؤں گا اور تمہارے ہتھ کنڈوں سے زیر ہو جاؤں گا تو تم احمقوں کی جنت میں رہتی ہو۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں میری عائشہ، سمجھ رہی ہو؟ عائشہ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی بڑی بات کہہ کر گزر گیا تھا وہ بیوی کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے کتنے گھٹیا انداز میں دیکھا تھا اس کی کوشش کو۔ عائشہ سعید کو اس سے محبت تھی مگر اپنی عزت نفس اسے زیادہ عزیز تھی، تبھی اس نے 1 سیکنڈ میں یہاں سے جانے کی ٹھان لی۔ وہ خاموشی سے اسے رختے سفر باندھتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جانے کو تیار ہو گئی تو اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی۔ مسٹر جہاں بان جونیئر، عورت کا وجود وفا کے خمیر سے اٹھا ہے۔ عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہو جاتی۔ اس کی ذات پر ضرور کوئی بہت بڑا داغ لگایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے میرے لیے گھٹیا لفظ کا استعمال کر کے میری شان بڑھائی۔
عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یوں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی۔ جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، محبت انہیں بہت خوار کرتی ہے۔ ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر۔ کیا ہوگا آپ کا؟ چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ وہ لب پھینچے اس کی پشت سے نظر پھیر گیا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو وہ بوکھلا گئے۔ اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ صورت سے نکل گئی۔ تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نگہت فلاح کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جونیئر کے کمرے کی طرف بڑے جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جونیئر وہ جا رہی ہے، اسے روک لو۔ عجب حواس باختگی عیاں تھی ان کے لہجے سے، عجیب دیوانوں جیسا انداز تھا۔ کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ، وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ اسے روک لو جونیئر۔ ان کا لہجہ کپ کپ آ رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سوری۔ اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے، دیوانوں کی طرح چلانے لگے تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈیڈ میں لے آؤں گا اسے، کون سا دور ہے گھر، آپ سن رہے ہیں نا، میں لے آؤں گا اسے۔ اس نے باپ کی ایسی حالت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی تسلی و تشفی کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ میں نے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی، ہوا کیا تھا آخر آپ کو؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ 23 سال سے میری یہی حالت ہے جونیئر، اسے چھوڑ کر ایک پل کے سکون سے بسر نہ کر سکا۔ کسے چھوڑ کر؟ اس نے بات کاٹی۔ تمہاری ماں کو۔ وہ جیسے خواب میں بول رہے تھے، اس کے لب بھینچ گئے۔ ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روک لگا لی، جس نے نہ بچے کی پرواہ کی اور نہ ہی شوہر کی۔ مت بولو جونیئر، مت بولو، گناہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑے۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیئر، پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی، مگر آج اگر میں نے اس سچائی سے پردہ نہ اٹھایا تو میری جگہ آ کر تم بھی کبھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میری بات غور سے سننا جونیئر، کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں۔ باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار تھا۔ دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں سی ایم ایچ گیا، وہیں میں نے دبور کو دیکھا تھا، اور جب اس سے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنے کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ میں روز اسے کنونس کرنے کو موجود ہوتا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے بابا اور اماں کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ ہمارا خاندان سٹیٹس اور میرے ترقی کے آثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا، اور ان دونوں کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی۔ ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مجھے محبت نہیں دے سکے گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے بیاہ لایا۔ وہ میرے گھر تو آ گئی تھی، مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ کیسے وہ میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے روز اس وحشیانہ سلوک روا رکھا، اسے ٹیز کرنے کو ہر حربہ آزماتا۔ میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا تھا، حالانکہ شادی کے بعد میں اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا کہ میں گزرے کل میں نہیں جیتی، مجھے آج عزیز ہے، اپنا شوہر عزیز ہے، مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی۔ میرے ہر ناروا سلوک کو وہ چپ چاپ جھیلتی رہی۔ اماں ابا تک سے اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ سی ایم ایچ میں وہ خود ڈاکٹر تھی، چاہتی تو سٹینڈ لے لگتی تھی۔ پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے بڑے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا، یہ واقعی میرا ہے؟ اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اس نے بندی لے کے میرا دل موم کر اس نے ہر منصوبہ بندی نے میرا دل موم کرنے کو اس معصوم بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر حربہ آزمایا، ہر جتن کیا، مگر میں پتھر کا بن گیا تھا۔ تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی، حالانکہ میں اسے دیر سے ہسپتال لے کے گیا تھا تاکہ وہ مر جائے، مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگ گیا۔ میں تمہارے ننھے سے وجود کو خوب پیٹتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی صحیح کرتی تھی، اپنا وجود پیش کر دیتی تھی۔ اس دن سرور اسے تیمور سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا، میرے ماتحت تھا، میں نے اسے بھی تنگ کر چھوڑا تھا۔ سرور کے سمجھانے پر وہ اسے ڈپٹ رہی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں نے سرور کو جی بھر کے مارا، وہ
وہ بیچ بجا کر آنے کو ہمارے بیچ آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میرا ارادہ سرور کو جان سے مار دینے کا تھا۔ وہ سرور کے عدم ہوئے جسم سے لپٹ گئی تاکہ میں اسے مار کر خود پھانسی پر نہ چڑھ جاؤں، مگر میں نے اس وقت اس منظر کو کچھ اور ہی مفہوم اخذ کر لیا۔ میں نے اسی وقت اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر سنبھل کر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے تمہیں اسے چھین کر بیڈ پر پٹخ دیا اور کہا اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ میں ایسا کر سکتا تھا۔ مجھ جیسا شفاق ظالم شخص سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحم کی بھیک مانگتی وہ روتی پیٹتی چلی گئی۔ گھر میں نے سب کو اپنی بنائی گئی سٹوری سنا دی۔ پھر جب تم بڑے ہوئے تو میں نے تمہارے ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اسے تو میں نے کھو ہی دیا ہے، اگر تم بھی اسی کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گا۔ گزرتے وقت نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ میں تمہاری نظر سے صرف ماں کو گرانا چاہتا تھا، مگر تم نے ساری عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ آج کل ہر وقت میرے اندر ضمیر کی عدالت لگی رہتی ہے۔ اس کی رفاقت کے 3 سال مجھے سولی پر لٹکائے رکھتے ہیں کہ میں نے کیسے لمحہ لمحہ اسے تڑپایا۔ تمہیں اس سے چھین لیا کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے بہت شوق سے تمہارا نام رکھا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں جونیئر۔ اس سے مجھے محبت تھی، لیکن المیہ دیکھو کہ جب وہ میری ہو گئی تو میں حسد، جلن اور رقابت کی لپیٹ میں آ گیا، اور جب اسے میں نے زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے جیسا بدنصیب کوئی ہوگا اس روئے زمین پر؟ یقین مانو کوئی لمحہ اس کے یاد سے خالی نہیں جاتا۔ مجھے راتوں کو اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ اس کے جسم کو لگائے ٹھڈوں کو یاد کر کے میرا پیر زمین پر پڑتے ہی کانپنے لگتا ہے۔ اس کی بے آواز فریاد نے مجھے دل کے عارضے میں مبتلا کر کے بستر سے لگا دیا۔ اور اب تم بھی انہی راہوں پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو جونیئر، محبت سے منہ مت موڑو۔ عورت وفا حیا ہے، اسے رسوا مت کرو۔ تیمور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آنسوؤں سے تر تو اس کا بھی چہرہ تھا۔ ماضی ایک نئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ جس ماں کو وہ گھٹیا القابات دیتا آیا تھا وہی ماں وفا کی مثال تھی۔ محبوبہ تھی تو اس میں خالص، بیوی بنی تو شوہر سے مخلص، ماں بنی تو اس میں پارسا، اور اسی ماں سے وہ نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باپ جو اس کی نظر میں ہیرو تھا، آج وہی اپنے گناہوں کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا، بنجر ویران چہرہ، بے تحاشا سرخ آنکھیں، لاغر وجود، کھوکھلا دل جو ظاہر کر رہا تھا کہ وجود کا معمہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایسے میں وہ سنگ ملامت کیسے برساتا، کیسے اپنی محرومیوں کا گلہ کرتا، کیسے بتاتا کہ ماں سے نفرت کے باوجود اس کا دل بارہا چاہتا تھا کہ اس سے لپٹنے کو۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا ماں کیسی ہوتی ہے۔ ممی کہاں ہے اب؟ کیا سی ایم ایچ میں؟ آنکھیں پوچھتے اس نے تیمور سے استفسار کیا۔ محسوس کر رہا تھا کہ وہ آج بھی ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ڈائیورس کے بعد اس نے سی ایم ایچ سے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اب کہاں ہے؟ کیا انہوں نے سرور سے شادی کر لی؟ اس کے سوال پر تیمور پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے۔ کاش کہ کر لی ہوتی اس نے شادی، کم سے کم میں کسی سائڈ سے خود کو تسلی تو دے سکتا تھا، مگر وہ بڑی باوفا ہے۔ آج بھی سرور اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس سے شادی کو اصرار کرتا ہے اور وہ ہر بار اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ تیمور مسکرا دیے۔ ایک غرور پوشیدہ تھا اس مسکراہٹ میں۔ کیوں نہ مغرور ہوتے اس جیسے شخص کو بھلانے کے لیے؟ انہیں تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ باوفا تھی۔ شادی نہ کرنے کا سن کر ماں اس کی نظروں میں کچھ اور اونچی ہو گئی۔ کیسے کاٹی ہوگی انہوں نے ایک تنہا عمر، بنا کسی مرد کے سہارے۔ اس کا دل چاہا کہیں سے ماں کی صورت نظر آ جائے اور وہ اسے سلیوٹ کرے۔ اس نے تو آج تک ان کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جونیئر نے آنکھیں بند کر کے ماں کو غائبانہ تحسین پیش کیا۔ جونیئر اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ جونیئر نے انہیں متاسفانہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور رضا پھر رو پڑے کہ یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ زبور کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب وارڈن نے آ کر بتایا کہ ان کے گیسٹ آئے ہیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ انہوں نے خود سے استفسار کیا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی دوسرے ملک میں ان کے وجود کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ لے دے کے ایک سرور تھے جو کبھی کبھی ان کی خبر گیری کو آ جاتے تھے، لیکن اتنی صبح وہ کبھی نہیں آئے تھے۔ اللہ سے خیر کی دعا مانگتی انہوں نے ملاقاتی کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ روم اس وقت خالی تھا۔ بھرپور اجنبی جوان سر جھکائے دروازے ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدموں میں پڑتے ہی وہ سرقد ہو گیا۔ نہ جانے کیوں زبور کے بڑے قدم دہلیز پر ٹھٹک گئے۔ زبور نے وائٹ جارجٹ کی ساڑی باندھ رکھی تھی، چند سفید تار لیے گردن پر، ڈھیلا ڈھالا جوڑا، کونڈلی مارے بیٹھا تھا۔ چہرہ کسی لوازمات سے عاری، اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔
سوری گائز، یہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں کیونکہ یہ تھوڑا سا نا وہ کلیئر نہیں ہے، ویزیبلٹی کا ایشو ہے اس PDF میں، لیکن خیر میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ ٹھیک پڑھا جائے۔ اچھا، اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا کہ ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تیمور رضا ان پر مر مٹے تھے تو کوئی انہونی نہیں تھی، وہ آج بھی دلکش تھی۔ خلوص، محبت، پاک دامنی کا احساس ان کے وجود پر نظر آ رہا تھا، نظر آنے والے کو دیکھنے والے کو ہوتا تھا، نظر ڈالنے سے ہی دیکھنے والے کو ہوتا تھا۔ اگر جونیئر نے کبھی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً وہ باپ کی باتوں کو خود ہی جھٹلا سکتا تھا کہ اس کی ماں تو سراپا پاکیزگی تھی۔ زبور اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، وہ ان کے قریب آ گیا۔ جہاں بان جونیئر، اس نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئی، اس نے ماں کو سنبھالا تو یوں لگا جنت اس کی باہوں میں آسمائی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے گھورے جا رہی تھی، ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جونیئر نے اسے صوفے پر بٹھایا، ان کے قدموں تلے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شوق کی کیفیت میں وہ اسے دکے جا رہی تھی۔ ممی! اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئی۔ تم کہاں کھو گئے تھے جونیئر؟ کتنی دیر سے ملنے آئے ہو مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں، کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے وہ اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر ساتھ گزارا۔ غربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا تھا دونوں نے۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راکھ کو ریت کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیئر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مکینیکل انجینئرنگ کی ہے، آج کل فرم لانچ کر رہا ہوں۔ شادی؟ زبور آنکھوں میں وہ پورے شوق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی، اس نے نظر چرا لی۔ تمہاری پسند ہے؟ ڈیڈ کی؟ پھر تو یقیناً شاندار ہوگی۔ زبور نے جیسے چھیڑنے کی صحیح کی وہ مسکرا دیا۔ دیکھ کر بتائیے گا۔ کب لاؤ گے مجھ سے ملانے؟ بہت جلد، لیکن ایک شرط پر۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے سہم کر خوبرو بیٹے کی شکل دیکھی۔ یہی کہ اب آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ منظور ہے؟ تنہا اکیلے رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اپنے بیٹے کے گھر رہ کر، جہاں بیٹا، بہو اور پوتے پوتی کی ایک الگ دنیا ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گئی اور جونیئر کی نگاہوں میں چمکیلی آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی لہرا گئی۔ وہ جب سے آئی تھی چپ تھی۔ اماں بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا خود ہی بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، کب سے وہ ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے تو کیسے رہوں میں اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں جو اسے پرچا لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں؟ میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا اجاڑ صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی تھی، بابا نے دروازہ وا کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ جونیئر کا چہرہ دروازے کی اوٹ سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساخت کر گیا تھا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئے تھے، ورنہ جب وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے سٹائل میں سے کہتا تھا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ عورت کا دوسرا نام وفا ہے اور اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ امی کی آنکھیں پوچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے؟ عائشہ اوپر ہے۔ امی گویا ہوئی۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو۔ بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کر کے اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملج کے حلیے اور الجھی ہوئی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے شانے پر اس نے دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل ہی تو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پلکیں جھکا گئی۔
میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مانو محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پر عائشہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ بلو جینز کے کھلے پانچوں والے ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹے سے بالوں کو جکڑ کر ایک ڈھیلی گانٹھ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔ امی بابا نے خوشی خوشی دونوں کو رخصت کیا۔ اس نے واپسی میں امی کے آگے بھی سر جھکا دیا تو عائشہ نے آنکھیں میچ لیں۔ آج ہار کون مانے گا؟ اس نے چہرے پر شیرین مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ اس دن بھی ہار میں نے نہیں مانی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو اس نے انگلی سے پرے کیا۔ مانی تو میں نے بھی نہیں تھی، وہ تو ڈال ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یاد دلا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج دیکھ لیتے ہیں، تم ہار جاؤ گی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارتا ہے۔ وہ اڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی جیت پر خوشی ہوگی یا میری ہار پر؟ وہ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ استفسار ہوا۔ آپ کو دکھ ہوا تھا مجھ سے شادی پر یا میرے گھر سے جانے پر آپ کو خوشی ہوئی تھی؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ اب کے اس نے استفسار کیا۔ جس نے میری آواز سن کر ہی مجھے دل میں جگہ دی، جو میرے گھر واپسی کی منتظر رہتی تھی، جو کالے شیشوں کے پیچھے سے مجھے پہرو تکتی تھی، جس نے مجھے محبت کے لمح سے روشناس کرانے کو نفرت کے سمندر میں جانتے بوجھتے چھلانگ لگا دی، جس نے میرے گرد نفرت کے خول کو محبت سے لبریز اپنی سنہری آنکھوں سے تڑخا دیا، جس کی خوشی میری محبت اور رفاقت میں تھی، اس لڑکی کی خوشی پر مجھے کیوں کر دکھ ہوتا؟ جونیئر کے گمبھیر لہجے پر عائشہ نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کو گرنے سے بچایا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں بددستور ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھتے رہے تھے۔ میں نے بڑی عجیب زندگی گزاری ہے عائشہ۔ میرے معصوم ذہن میں میری ماں کا نہایت ہی برا امیج بنا دیا گیا۔ ماں ہر بچے کا غرور ہوتی ہے اور جب مجھ سے یہ غرور ہی چھین لیا گیا تو مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ اگر کوئی کسر تھی تو وہ کلثوم نے پوری کر دی۔ وہ دادی کی نواسی ہوتی ہے۔ میرے تجاہل کو اس نے بے عزتی سمجھا اور مجھے بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کا یہ روپ مجھے مزید بدظن کر گیا۔ پھر تم سے مل کر مجھے لگا کہ میں ہارنے لگا ہوں، اور میں ہار گیا تھا، مگر میں نے خود سے اعتراف نہ کیا۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیڈ نے تم سے میری شادی کر دی اور میرے اندر محبت اور نفرت کی جنگ جاری ہو گئی۔ میں محبت کے آگے ہار مان لیتا، لیکن نفرت پھر سے میرے آگے تن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے ہر عورت اپنی ماں اور کلثوم لگتی تھی، جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ میں تمہیں بھی انہی جیسا سمجھتا تھا۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئی تب ڈیڈ نے مجھے بتایا کہ میری ماں تو اصل میں وفا کا پیکر ہے، سراپا پاکیزہ ہے، اور کل ہی ماں سے مل کر میں نے اپنے اندر موجود نفرت کو دم توڑتے دیکھا ہے۔ ماں سے مل کر مجھے تم تک ہی آنا تھا، محبت کی تکمیل کے لیے میں تمہیں لینے چلا آیا۔ آپ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، چلے اسی بات میں پرسکون رہوں گی کہ ماضی میں آپ کا کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا۔ وہ شوخی سے چھیڑ رہی تھی۔ ساری ناراضگی اس کی پارہ آنکھوں نے محبت کی پتیاں اس پر لوٹا کر دور کر دی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ تم نے مردوں سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کسی مرد نے تمہارے دل پر اپنا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اگر ہے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے خود پر یقین ہے کہ میں تمہارے دل سے ہر نام مٹا دوں گا، ہر نقش نکال پھینکوں گا، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی پلکیں لرزیں اور رخساروں پر سایہ فگن ہو گئی۔ ہم مردوں کے پاس بے باک ہتھیار ہوتے ہیں اور عورتیں حیا سے ہار جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تم ہار جاؤ گی۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی سرگوشی اس کے سماعت میں انڈیلی۔ نگاہیں عائشہ کے چہرے پر بھٹک رہی تھی جو ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں شانوں کو پیار سے تھام کر اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے کہا، سوری بولوں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میری گزری باتوں رویوں کو فراموش کر سکو گی؟ آپ میری چند شرائط مان لیں تب کہو۔ آپ اس عمل کو پھر نہیں دہرائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی، یقین دلایا گیا۔ مجھے چپ کی مار بھی نہیں ماریں گے؟ نہیں ماروں گا۔ ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ نہیں ڈانٹوں گا۔ کبھی صوفے پر سونے کو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کا کمرہ، باتھ روم، وارڈروب سب استعمال کروں گی، آپ کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ہنی مون ٹرپ پر دوبارہ لے جائیں گے؟ لے جاؤں گا۔ سردیوں میں اپنی جیکٹ بھی مجھے پہنائیں گے؟ پہناؤں گا۔ ہائے میں مر گئی۔ گھر کے زینے چڑھتے 4 منزلہ سینڈل نے سچ مچ اسے دغا دے دیا تھا۔ لڑکھڑا کر اس نے ساتھ چلتے جونیئر کا بازو تھام لیا اور درد سے دہری ہو گئی۔
پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے جونیئر کو دیکھا جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ قسم جونیئر، میں جان بوجھ کر نہیں ڈگمگائی تھی، اور یہ موچ بھی اصلی ہے، وہ روحان سے لہجے میں صفائی دے رہا تھا۔ تمہاری اصلی نقلی ساری موچ سر آنکھوں پر۔ جونیئر نے جھک کر اسے باہوں میں سمول لیا اور عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ناول کے ساتھ، اور اگر آج چاند رات ہوگی تو آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔